السلام علیکم ناظرین حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ 40/2024 کی مشی میں رواں دوا ہیں، اور اس 40 کی جو مشی ہے، اس مشی کے بارے میں ہمارے ساتھ مولانا علی کبیر صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ اس مشی کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس مشی کے بارے میں ذرا ہمارے جو مومنین ہیں، انجمن حسینیہ کے ممبران، جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ، اس کے ذریعے آپ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ہمارے جو ویورز، ان کو آپ بتائیں مشی کے بارے میں کہ اس کی کیا فضیلت ہے، ہمارے ائمہ کرام نے کیا اس کے بارے میں فضیلتیں بتائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: من اتی بقبر الحسین عارفا بحقہ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 1000 حجہ ومحا عنہ 1000 سیئہ ورفع لہ 1000 درجہ۔ ناظرین کرام، حاضرین اور بہرحال جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے آپ کے احباب انجمن حسینیہ اور جتنے بھی آپ کے یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے افراد ہیں، آپ سے جڑے ہوئے تمام افراد کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک اچھا سوال ہے کہ آپ مشی پہ نکلے ہوئے ہیں، اور بہرحال سبھی زائرین یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام حضرات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل چل کر کے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ساتھ جو پیدل چلنے کا ثواب ہے، وہ ثواب ایک الگ ثواب ہے۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیوں کو لکھتی ہے، اس کے علاوہ روزی و برکت کا سبب بنتی ہے، عمر و دراز ہوتی ہے۔ جو لوگ زیارت پہ آتے ہیں ان کے وہ ایام شمار نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص زیارت کرنے، وہ بھی پیدل چل کر کے اگر آتا ہے، تو اس کا ثواب اس قدر ہے کہ حج اور عمرے کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من اتی بقبر الحسین عارفا بحقہ یکتب لہ بکل خطوۃ 1000 حسنہ ومحا عنہ 1000 سیئہ ورفع لہ 1000 درجہ۔ اس کے علاوہ بکل خطوۃ 1000 حسنہ وکلما رفع قدمہ 1000 درجہ 1000 عمرہ، کہ جب انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 1000 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 1000 درجات اس کے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں، قیامت کے دن بلند کیے جائیں گے اس کو۔ اس کے علاوہ کیا فرمایا کہ جب انسان چلتا ہے تو چلنے کا ثواب یہ ہے کہ ہر ایک قدم کے اوپر ایک حج کا ثواب ہے، اور ہر ایک قدم کے اوپر حج کا ثواب۔ اس کے علاوہ جب انسان قدم رکھتا ہے تو قدم اٹھاتا بھی تو ہے، اور جب قدم اٹھاتا ہے تو اس کو قدم اٹھانے میں 1000 عمرے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب یہ مشی نہ جانے لوگ کہاں کہاں سے کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ جو ہندوستان، پاکستان یا دیگر ممالک سے جو حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ نجف سے شروعات کرتے ہیں اپنی مشی کی، پیدل چلتے ہیں کربلا جانے کے لیے۔ لیکن عراق والے فقط جو ہے وہ ایسا نہیں کہ نجف آتے ہیں، عراق والے اپنے جہاں جہاں ان کا مکان ہے، جہاں رہائش ہے، اس رہائش سے اپنی ابتدا کرتے ہیں، اور نجف آنے کے بعد مولا کو سلام کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ نہ جانے کتنی دور دور سے لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں۔ جیسے بصرہ سے سفر کر کے لوگ آ رہے ہیں، بصرہ سے سفر کرنے والے کم سے کم 13 دن کا سفر ان کا ہوتا ہے، 13 دن سے 17 دن تک ان کا سفر چلتا ہے۔ یعنی وہ اول سفر میں، ماہ سفر میں اپنی ابتدا کرتے ہیں، اور کم سے کم 16، 17، 18 سفر تک وہ لوگ کربلا پہنچتے ہیں، اور اتنا لمبا ان کا سوال سفر۔ اور میں پوچھوں گا کہ یہ جو مشی جو اسٹارٹ ہوئی، اس کو تقریباً کتنے سال جو ہے ہو گئے لوگ مشی جو ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مشی جو ہے وہ ہر زمانے میں ہوتی رہی، کیونکہ مشی کے بارے میں، مشی مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو چل کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے اس کو کہتے ہیں مشی کرنا، یعنی کہ مشی کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ لہٰذا زمانہ قدیم میں بھی لوگ چل کر کے آتے تھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب سواریاں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ سواریاں اس زمانے میں جانوروں کی سواریاں ہوا کرتی تھیں، گھوڑے پہ، کھچر پہ، اونٹ پہ، یا دیگر سواریاں اس طریقے سے۔
اس کے بعد جب زمانے نے ترقی کی تو آج آپ کے سامنے جتنے موٹر والی گاڑیاں ہیں موٹر آپ کے سامنے ہیں، ایروپلین ہے، جہاز سے لوگوں کا سفر ہے، ورنہ پہلے تو لوگ جو ہے وہ پیدل چلتے ہیں، اور پیدل جو ہے اس زمانے سے چلا جا رہا ہے کہ جب 10ویں امام کا زمانہ تھا، 10ویں امام کے زمانے میں جب کربلا کی زیارت روکی گئی تو اس وقت بھی لوگ پیدل چل کر کے آ رہے ہوتے تھے، اور ایسے راستے سے جو غیر مانوس راستہ ہوتا تھا، یعنی کہ غیر معروف راستہ، اس راستے سے لوگ آتے تھے اور آ کر کے زیارت کرتے تھے، اور اس راستے کو اختیار کرتے تھے تاکہ امام حسین السلام کے حرم تک پہنچ سکیں، ان کی قبر تک پہنچ سکیں اور جا کے وہاں کی زیارت کریں۔ لہٰذا شروع زمانے سے پیدل کا رواج رہا، لیکن جیسے جیسے ظالموں کی حکومتیں آتی جاتی رہیں ویسے ویسے جو ہے وہ کمی زیادتی ہوتی رہی۔ لہٰذا جیسے صدام کا زمانہ گزرا، صدام کے زمانے میں بالکل ہی بند ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی جانے والے افراد چھپے ہوئے راستے سے اور جو ہے غیر معروف اور غیر مانوس راستے سے سفر کرتے تھے، جاتے تھے، لیکن صدام کے جانے کے بعد الحمدللہ 2003 کے بعد سے مشی کا آغاز جو ہوا، اور اس کے بعد 2011 آتے آتے اور 12 آتے آتے میرے خیال سے دنیا میں سب کو معلوم ہو گیا کہ نجف کا راستہ اور امام حسین السلام کے کربلا جانے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، لہٰذا لوگ یہاں پہ باقاعدہ آتے ہیں اور باقاعدہ یہاں سے مشی کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جی، اور ہمارے جو ناظرین تو وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو زوار جو آتے ہیں، جو یہاں پہ جو لوگ خدمت جو انجام دے رہے ہیں، تو وہ کس طریقے کی خدمات ہیں، اور جگہ جگہ پہ جیسا بھی ابھی دیکھا کہ موقف ہے، کہیں پہ جو چائے، کہیں پہ ناشتہ، کہیں پہ کھانا، کہیں پہ کچھ۔ بہترین، آپ کا سوال بہت عمدہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جذبہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ابھارنا، کسی کو تشویق دلانا، اس کا بھی ثواب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو ہے وہ کچھ کھلانا پلانا، اس کا بھی ثواب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی فقط زیارت ثواب نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جتنا انسان جو کچھ ہو سکے لٹائے، خرچ کرے، ان سب کا ثواب ہے۔ بس اسی غرض سے آپ دیکھیں کہ ہر انسان جس سے جو مناسب ہے، آپ دیکھیں یہ چائے کی سبیل لگی ہوئی ہے، یہ صبح نماز کے بعد کا وقت ہے یہ، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ چائے ناشتہ یہاں پہ چل رہا ہے، جی، ظاہرین نماز صبح پڑھ کے یہاں سے واپس جا رہے ہیں، جی، اور آپ دیکھیں جیسے ہی 10 بجے کے بعد کا جو وقت ہوگا اس وقت کھانا شروع ہو جاتا ہے، شام کے 3 بجے سے لے کے شام سے رات تک جو وہ شام کا کھانا چل رہا ہوتا ہے، یعنی کھانے اور پینے اور چائے اور ناشتے کے لحاظ سے کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس وقت میں کوئی بریک لگا ہوا ہو، اس ٹائم جو ہے وہ کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، ناشتہ نہیں مل رہا ہے، چائے نہیں مل رہی ہے۔ جی، جی، لہٰذا جو ہے ہر وقت لوگ ہمتن گوش ہیں، اور ہر وقت لوگ جو ہیں وہ اپنی پوری کوشش اور توانائی کے ساتھ زائرین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ کوئی بھی زائر جانے والا ایسا نہ ہو کہ وہ کسی موقف کے سامنے سے گزرے اور اس کو اس وقت بھوک کا احساس ہو، اور جو ہے وہ صاحب موقف اس بات پہ جو ہے وہ گلٹی اور شرمندگی محسوس کرے، خفت محسوس کرے کہ ہمارے گھر کے ہمارے موقف کے سامنے سے زائر امام حسین گزر گیا، ہم اس کی خدمت نہیں کر سکے۔ لہٰذا جس میں جتنی طاقت اور قوت اور جتنی اس میں توانائی ہے، صلاحیت ہے، ہر انسان اپنے بساط اپنی توانائی کے ساتھ جو ہے وہ خدمت زوار امام حسین میں مصروف ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ جو لوگوں نے جو دعائیں کی ہیں وہاں سے، کہ ہمارے لیے وہاں پہ دعائیں کریں، اور ہم کو بھی اگلے سال جو ہے وہ موقع ملے یہاں پہ دوبارہ مشی کرنے کے لیے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عنایت فرمائے، جو امتحان میں ہیں وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں انشاءاللہ۔ برال مولا سے یہ دعا ہے کہ مولا جتنے بھی زائرین یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان تمام کی زیارت کو قبول فرمائیں۔ جتنے لوگ اب تک زیارت سے مشرف نہ ہو سکے ہیں، مولا انہیں زیارت سے مشرف فرمائے۔ جتنے لوگ ابھی حج سے مشرف نہیں ہو سکے، خدایا انہیں حج سے مشرف فرمائے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی شیعان حضر گرار ہیں، ان کی جان مال عزت آب و ناموس کی حفاظت فرمائے خدایا، اور جتنے بھی زائرین یہاں پر ہیں، جو بھی اپنی حاجتیں لے کر کے آئے ہیں، خدایا ان کی حاجات کو پوری فرما دے۔ جو اولاد ان کو صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں خدایا انہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں صاحب روزگار فرمائیں، اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کی زیارت کرنے سے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے اور انسان صاحب روزگار ہوتا ہے۔ لہٰذا میں گزارش سب کے لیے یہی کہ دعا کے ساتھ ساتھ ایک گزارش بھی کروں گا کہ انسان بہرحال جیسے بھی ممکن ہو یہاں 2 روپے بچائے، جس کو ایک محاورہ مقولہ کہا جائے کہ انسان تھوڑا تھوڑا بچائے، لیکن بچانے کے بعد کم سے کم اتنی کوشش کرے کہ محسن السلام کی زیارت تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ہم لوگ مشی میں جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی آگے چل کے پھر سے انشاءاللہ جگہ جگہ پہ جیسے بھی ماحول رہے گا انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں آتے رہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے یوٹیوب چینل
میں خدا برکت دے تاکہ جو ہے وہ جگہ جگہ تک پہنچے، اور آپ کے جتنے بھی جاننے اور ماننے اور آپ کے جو ہے وہ لوگ ہیں محبت کرنے والے آپ کے افراد جتنے بھی ہیں آپ کے یوٹیوب سے مستفید ہوں۔ معصومین کی احادیثی کے ذریعے سے آپ کے سامنے جو کچھ بھی باتیں شروع ہوں گی اور اسی پہ انشاءاللہ انتہا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔